اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین محترم، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم الصدق، کہ تم سچائی کو اختیار کرو، سچ بولنے کو اختیار کرو۔ ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچ بولنا وہ نیکی کی طرف بندے کی رہنمائی کرتا ہے اور نیکی وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ دیکھ لیجیے سچ بولنے کا فائدہ کہ تم سچائی کو لازمی اختیار کرو۔ اللہ کے رسول یہ حکم دے رہی ہیں، مجھے اور آپ کو اختیار نہیں دے رہی کہ مرضی ہے تو بولو، مرضی ہے تو جھوٹ بولو، نہیں، لازمی اختیار کرو۔ تمہیں فائدہ اس کا یہ ملے گا کہ تمہاری سچائی تمہیں نیکی کی طرف لے کر جائے گی اور نیکی وہ جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مسلسل سچ بولنے والا بن جاتا ہے تو وہ مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے، مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک اس کا شمار صدیقین میں ہونے لگتا ہے۔ سامعین محترم، صدیقین کا درجہ پا لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا، جن کا تذکرہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں نا، جو جنت کے VIP قسم کے لوگ ہوں گے نا، پتہ ہے وہ کون ہوں گے؟ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہوں گے۔ یعنی جنت میں جو اعلیٰ مقام جن کو حاصل ہوگا نا، یوں سمجھیے کہ جن کو اسلام آباد کے ایریے میں جو جہاں پہ وزراء رہتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ ایریا ہے، جہاں پہ وزیروں کی رہائشیں ہیں، سب سے اعلیٰ ایریا وہ ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے جو VIP قسم کے لوگ ہوں گے، اس بندے کو اللہ وہاں پر جگہ عطا فرمائیں گے۔ صدیقین کو مسلسل سچ جو بولتا ہے، مقام صدیقیت اللہ سے عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی حکم دیا ہے، وَإِيَّاكُمُ الْكِذْبَ، اپنے جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ سے دور رہو، اس لیے کہ جھوٹ وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے کا نقصان کیا ہے کہ بندہ گناہگار ہوگا، اور جب وہ گناہگار ہوگا تو وہ جہنم کی طرف چل پڑے گا، جہنم پر اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسموں پر مل رہے تھے۔ آپ کے وضو کا پانی لے کر نا اپنے چہرے پر اور اپنے جسموں پر مل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کس وجہ سے تم یہ عمل کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ کتنے عظیم وہ لوگ تھے، کتنے عظیم وہ لوگ تھے کہ جنہیں اللہ نے یہ شرف عطا کیا، اور جواب کیا دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کریں، یعنی محبت یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ محبت ہے۔ بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرنے والا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ سچ بولے، وہ ہمیشہ سچ بولے، اور جب اس سے مانت دی جائے تو مانت کو صحیح طریقے سے، پورے طریقے سے واپس کرے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے مسائل کے ساتھ اس میں سلوک کرے۔ جناب 3 خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اس حدیث مبارکہ کہ جس میں یہ 3 خوبیاں آ جائیں نا، جو بندہ مسلسل سچ بولے، جو بندہ امانت میں خیانت نہ کرے اور صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کرے اور اپنے مسائل کے ساتھ اس میں سلوک کرے، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسے کسی سے سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ وہ اللہ اور
رسول سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. ذرا تصور کیجئے کہ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. کیا ان کا مقام ہوگا, کیا ان کا درجہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بن جائیں. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو, تم 6 باتوں کے ضامن بن جاؤ, مجھے ضمانت دے دو, میں بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 6 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو, ضامن بن جاؤ, میں تمہیں بدلے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ بات کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ 2 جہانوں کے سردار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ارشاد فرما رہے ہیں. اپنی زبان مبارک سے کن کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں. کیوں کہ جس طرح ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح تا قیامت آنے والے اپنے سارے امتی اس کی محبت آپ کے دل میں تھی. اور پتہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو زبان سے صرف امتی امتی کے لفظ آ رہے تھے کہ یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا, یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا. تو جواب میں اللہ نے کہا کہ آپ کی امت پر رحم کیا جائے. اور یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے نا, گناہوں کی ہم حد کر کے رکھ دیتے ہیں, اللہ ہمارے چہروں کو نہیں بگاڑتے. بنی اسرائیل کی طرح ہمیں بندر نہیں بناتے, ہمیں خنزیر نہیں بناتے, ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں گدھے نہیں اللہ بناتے. اللہ ہمارے چہروں کو نہیں بدلتے. کبھی غور کیا, کبھی ہم نے اپنے اعمال کی طرف دیکھا ہے کہ کتنے ہم گناہ گار ہوتے ہیں, کتنے ہم گناہ کرتے ہیں, لیکن اللہ ہمارے چہروں کو نہیں بدلتے. اللہ ہمارے اعمال پہ پردہ ڈالتے ہیں, ہماری بدعمالیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. میری بدعمالیوں کا آپ کو نہیں پتا, آپ کی بدعمالیوں کا مجھے نہیں پتا. یہ کتنا بڑا احسان ہے. اور یقین کریں کہ اگر کبھی ایسا ہوتا نا, مجھے آپ کی بدعمالیوں کو اور آپ کو میری بدعمالیوں کا پتا ہوتا تو شاید ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی دوبارہ نہ کرتے. کتنے ہم گناہ گار ہیں, لیکن اس کی ذات پردے ڈالتی ہے, اس کی ذات پردے ڈالتی ہے. ورنہ میرے اور آپ کے ایسے اعمال نہیں کہ ہم یہ خوبصورت چہرے رکھنے والے بنے. وہ بنی اسرائیل والوں نے کیا کیا تھا؟ کھانے کے لیے مچھلیاں پکڑی, اتنا ضرورت تھی کھانا پینا, تھوڑی سی ہوشیاری سے کام لیا, ہفتے والے دن انہیں مچھلیاں پکڑی. جس دن منع کیا گیا تھا تو کیا فرمایا؟ خاصین, ہم نے ان کو بندر بنا کے رکھ دیا تھا. جناب ہم تو اس سے بڑے بڑے برے اعمال کرتے ہیں. ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے, میں اپنی دکان بند نہیں کرتا, میں اپنا کاروبار نہیں چھوڑتا, میں اپنے گھر والوں سے گفتگو کرنا نہیں چھوڑتا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں مسجد کی طرف میرے قدم بے اختیار نہیں اٹھتے, مسجد کی طرف میرے قدم بے اختیار نہیں اٹھتے. مجھ سے بڑھ کے بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ جس پر اللہ نے اتنے انعامات اور احسانات کی ہیں کہ جن کو اگر لکھنا چاہیے تو کتابیں ختم ہو جائیں. اس کے باوجود میری یہ عادت ہے, میری یہ عادت ہے کہ حی علی الصلاۃ کی پکار دیتا ہے مؤذن, اور آجو کامیابی ہے تیری, اصل کامیابی ادھر ہی ہے. میں اتنا پتھر دل ہوں کہ میں پھر بھی اپنے کام پر مصروف رہتا ہوں. اتنا میرا سخت دل ہو گیا ہے. اور میں احسان چڑھاتا ہوں جمعے والے دن جو جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں, مولوی صاحب کہیں مسجد پہ احسان چڑھا کے آتا ہوں کہ میں جو نماز پڑھنے آ جاتا ہوں, اور مولوی صاحب کی تقریر 2-3 منٹ اوپر چلے جائے تو مجھے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ مولوی صاحب نے ٹائم زیادہ دے دیا. اتنے سخت دل نہ ہو. تو کیا فرمایا؟ جو سچ بولنا اختیار کرے اور ساتھ ساتھ جو امانت میں خیانت نہ کرے اور اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرے, اللہ نے اس سے بھی جنت کی, اسے بھی اپنے اور اپنے خدا کی محبت کی ضمانت دی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہ جب بات کرو تو سچ بولو, جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو,
جب امانت دی جائے تو امانت کو پوری طریقے سے لوٹاؤ، اس میں خیانت نہ کرو۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کو زنا کری اور بدکاری سے بچا کے رکھو۔ ٹھیک ہے، سنی کی توجہ سے، اپنی شرمگاہوں کو زنا کری اور بدکاری سے بچا کے رکھو۔ اور پانچویں نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو طرف اٹھنے سے روکو، اپنی نظروں کو قابو میں رکھو جدھر دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے قابو میں رکھو، نہ حق کام کرنے سے قابو میں رکھو، یعنی تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو گناہ والا ہو۔ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے تم کسی کو مارو پیٹو نہ، ہاتھوں کے ذریعے سے کسی کی کوئی چیز چوری نہ کرو، ہاتھوں کے ذریعے سے کوئی ڈاکہ نہ ڈالو، ہاتھوں کے ذریعے سے وہ سائن نہ کرو کہ جہاں پر جھوٹی تحریر لکھی گئی ہو۔ یہ بھی ہاتھوں کا وہ نہار اٹھنا ہے کہ آپ اگر کسی ایسے کاغذ پر سائن کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اور ایسی کوئی جھوٹی گواہی تحریری طور پہ دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جناب میں نے زبان سے تھوڑی گواہی دی ہے، جناب میں نے صرف سائن کی جناب، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی جی جھوٹی گواہی سے کسی حقدار کا کتنا حق مارا جا سکتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کو اپنے قابو میں رکھیں۔ اس طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار تاجر وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایماندار تاجر جو سچ بولنے والا تاجر۔ تاجر کیا ہوتا ہے؟ دکاندار اپنا فائدہ کما رہا ہوتا ہے نا، اپنا رزق کمانے کے لیے دکان پہ آتا ہے نا، لیکن اگر وہ سچ بولتا ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ درجہ دے دیتے ہیں۔ اور اس طرح آپ نے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تاجر وہ فجار کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا، ان کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا، سوائے ان تاجروں کے کہ جنہوں نے اپنی تجارت میں سچائی، تقوی، نیکی اور حسن سلوک کو اختیار کیا۔ دکانداروں کا حشر بڑا پیڑا ہونا ہے، ایڈے دو نمبری کرتے ہیں، گاہکاں نال فراڈ کرتے ہیں، انہوں کا حشر بڑا پیڑا ہونا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاجروں کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا، سوائے ان کے کہ جو اپنی تجارت میں سچائی، نیکی، تقوی اور حسن سلوک کو اختیار کرے۔ یہ چار خوبیاں جن میں تاجروں میں ہیں نا، ان کا حشر بھی فاجروں کے ساتھ ہوگا۔ اور سامعین محترم سن لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو بھی میں بیان کرنے لگا ہوں نا، اس حدیث کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، اس حدیث کو آپ نے جا کے گھر والوں کو ضرور سنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے فرشتہ اس سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات، وہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہماری مادی دنیا نا، اس میں ہم خوشبو بھی محسوس کرتے ہیں، بدبو بھی محسوس کرتے ہیں۔ کھانا خراب ہو جائے تو اس کی بدبو سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کھانا خراب ہو گیا۔ پھول اس کی خوشبو محسوس کر لیتے ہیں، پھول تھوڑا دور بھی پڑا ہونا اس کی خوشبو ہمیں محسوس ہو جاتی ہے۔ مادی دنیا میں ہو جاتا ہے نا، خوشبو کا بھی پتہ چل جاتا ہے، بدبو کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سامعین محترم اس طرح یاد رکھ لیجئے کہ ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے اعمال اور ہمارے کلمات، دوبارہ پھر سن لیجئے، ہمارے اعمال اور ہمارے کلمات، اعمال جو عمل ہم کرتے ہیں اور کلمات جو باتیں ہم زبان سے نکالتے ہیں، ان کی بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے۔ اچھے اعمال، اچھے کلمات، ان سے خوشبو نکلتی ہے۔ برے عمل کریں گے، برے الفاظ زبان سے نکالیں گے تو ان سے بدبو نکلتی ہے، اور ان کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اللہ نے بس ساڑھے نال انسان کیتے ہیں نا، بدبو والی جگہ کو لنگتے ہوئے تھوڑی دور آگے جا کے وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس جھوٹ کی بدبو کا اندازہ لگا لیجیے کہ کتنی سخت بدبو ہوتی ہے کہ فرشتہ 1 میل کے الفاظ اس میں آتے ہیں، 1 میل دور وہ چلا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ گالی نکالتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ سمجھ نہیں چھوڑ دیا ہم نے۔
ہماری سخت دلی کی کا اندازہ لگا لیجیے کہ ہم نے جھوٹ کو جھوٹ سمجھنے چھوڑ دیا، بات بات پہ گالی، بات بات پہ گالی۔ سامعین محترم، یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں سے گندگی نکالنے کے دو راستے رکھے ہیں، دو شرمگاہیں بنائی ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ان شرمگاہوں کے علاوہ بھی اپنی زبان سے بھی، اپنے منہ سے بھی گندگی نکالتے ہیں اور جس کی بدبو فرشتے محسوس کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، زبان سے منہ سے گندگی نکالتے ہیں تو اس گندگی کی بدبو فرشتے محسوس کر دیتے ہیں، وہ ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہوتی، اللہ نہ کرے یہ صلاحیت ہوتی تو ایک مجلس میں، ایک محفل میں بیٹھنا وہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس بو کو ہم محسوس نہیں کرتے، حالانکہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی روحانیت ان کی مادیت پہ غالب آ جاتی ہے، بعض اوقات وہ اس بدبو کو محسوس کر جاتے ہیں، کر دیتے ہیں وہ اس بدبو کو، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، کیوں؟ ان کی روحانیت ان کی مادیت پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، آج کے جمعے کا خلاصہ وہ یہی کہ آج کے بعد آپ عہد کر لیں، یہاں سے ابھی عہد کر کے آپ نے اٹھنا ہے اللہ کے گھر سے کہ میں نے ہمیشہ کے لیے جھوٹ کو چھوڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ بولیے، جھوٹ کو بولنا چھوڑ دینا ہے، میں نے ہمیشہ سچائی کو اختیار کرنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ میں جب سچائی کو اختیار کروں گا تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے، اور اس سے بڑھ کے مجھے اور کیا چاہیے؟ میرے لیے اس سے بڑھ کر قیمتی دولت تو کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اور اس کی رسول مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور جب بھی جھوٹ بولنے لگیں، ارادہ کریں تو یہ تصور کر لیں کہ میں یہ جو زبان سے کلمات نکالنے لگا ہوں، میرا فرشتہ مجھ سے 1 میل دور بھاگ جائے گا۔ میں نے زبان سے جھوٹ نہیں نکالنا، میں نے زبان سے گندگی نہیں نکالنی۔ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، اور اس طرح جو گالیاں نکالتے ہیں، وہ زبان سے گندگی نکالتے ہیں، وہ اپنی زبان سے غلاظت نکال رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، جھوٹ بولنے سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے اور سچائی کو اختیار کرنا ہے، ہر حالت میں سچائی کو اختیار کرنا ہے۔ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی آپ کو حاصل ہوگی، دنیا میں بھی آپ کو سکون اور آرام حاصل ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔